السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے ادغام یرملون۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کل کی ویڈیو میں آپ کو ادغام یرملون ہی کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن کل کے سبق کے اندر آپ کو ادغام یرملون کے جو 6 حروف ہیں ان میں سے صرف 2 ہی لفظوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ چونکہ 2 لفظوں کا قاعدہ الگ ہے اور باقی جو 4 لفظ ہیں ان کا قاعدہ الگ ہے، اس لیے پہلے جو 2 لفظ تھے ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا چونکہ اس کا قاعدہ الگ تھا۔ آج کا سبق ہمارا ان 4 لفظوں کے بارے میں رہے گا جو ادغام یرملون کے 6 حروف میں سے 4 بچے تھے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو میں نے آپ کے لیے لاسٹ میں ایک خبر دی ہے، اور وہ خبر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری اہم ہے اور بہت ہی خوشی کی ہے آپ کے لیے بھی، تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر میں آپ کو وہ خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے، ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کا قاعدہ پڑھ لیتے پہلے، جو لکھا ہوا ہے یہاں پر، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون دوسرے کلمے میں آئے تو غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال غنّہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کا قاعدہ ہو گیا، اب میں سمجھا دوں اس کو۔ دیکھیے یرملون کے کتنے حروف تھے آپ کو پتہ ہے؟ 6 حروف تھے، یا، را، میم، لام، واو، نون، جس میں سے ہم نے 2 حرف نکال دیے، را اور لام، جو کل کے سبق میں آپ کے آ گئے۔ اب بچے کتنے؟ 4۔ اب ان 4 حرفوں کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد میں ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو تھوڑا سا غنّہ کر کے پڑھیں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے۔ کس طریقے سے؟ چلیے اس کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں، نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی 2 لائن کے اندر یا کی مثال ہے، دوسری 2 لائن کے اندر آپ کی واو کی مثال ہے، اور تیسری 2 لائن کے اندر آپ کی میم کی مثال ہے، اور چوتھی 2 لائن کے اندر آپ کی نون کی مثال ہے۔ تو یہ 4 حرف ہیں، آپ کو 2 لائن کے اندر ان کی مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ تو چلیے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ادغام یا، پہلے کولم کو پڑھتا ہوں میں۔ خا یا زبر خی، را یا 2 زبر رین، خیرین، یا زبر یا، خیرین یا، را زبر را، خیرین یرا، ہا الٹا پیش ہوں، خیرین یرہ۔ اب پہلے ہی لفظ کے اندر میں آپ کو قاعدہ سمجھا دوں تاکہ بعد میں مجھے سمجھانا نہ پڑے اور آپ کو سمجھ میں آتا رہے۔ دیکھیے را کے اوپر آپ کی یہ رہی تنوین، ٹھیک ہے؟ اب تنوین کے بعد میں فوراً دوسرے کلمے کے شروع میں یا آ گیا، یا، جس کی یہاں پر مثال دی جا رہی ہے ادغام یا، ٹھیک ہے؟ تو تنوین کے بعد جب یا آیا تو اب کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تھوڑی دیر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، رین، اس طریقے سے پڑھیں گے، ریرا، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ کو سمجھ میں آ گیا قاعدہ پورا؟ اب میں پڑھتا جا رہا ہوں، اب سمجھتے جائیے گا۔ لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لقو، میم یا 2 زیر مین، لقوم، یا واو پیش یو، لقوم یو، قاف زیر قی، لقوم یوقی، نون واو پیش نو، لقوم یوقنو، نون زبرنا، لقوم یوقنون، میم یا زیر می، یا واو زبر یو، من یو، میم 2 زیر من، من
يوم میم یا زبر من یا زبر یا من یا قاف و پیش قو من یقو لام پیش لو من یقول واو پیش وو جیم واو پیش جو وجو ہا یا دو پیش ہوئی وجو ہوئی یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای دال دو زیر ذن یوم اذن وجوہ یوم اذن حمزہ یا زبر این یا زبر یا این یا شین الف مد زبر شا این یشا حمزہ زبر این یشاء یہ ہو گئی آپ کی ادغام یا کی مثال۔ اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے ہر یا کے اندر کس طریقے سے غنہ کیا ہے، آپ بھی ویسے ہی کیجئے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا ادغام واو، تو دو لائن کے اندر ادغام واو کی مثال ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا الہ ہا واو دو زبر ہوں الہ واو الف زبر وا حا زیر حی واحی دال دو زبر دن واحدن الہ واحدن۔ یہ پہلا لفظ ہے واو کا، تو اس لیے یہیں پر قاعدہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ رہا تنوین ہا کے اوپر، ٹھیک ہے، اور تنوین کے بعد میں اگلے کلمے کے اندر یہ آ گیا آپ کا واو۔ تو جب تنوین کے بعد میں واو آ گیا تو اب کیا کریں گے، تنوین کو ادغام کر دیں گے واو کے اندر، یعنی تنوین کو واو سے ملا دیں گے، اور جو نون کی آواز ہے اس میں تھوڑا سا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہاں سمجھ آ گیا آپ کو؟ چلیے، را زبر را حا یا زیر حی رحی میم واو دو پیش مو رحیم واو زبر و دال واو پیش دو ودو دال دو پیش دن ودود رحیم ودود حمزہ واو زیر ایوں واو زبر و ایوں و ہا زبر ہا ایوں و ہا باتا زبر بت ایوں و ہا بت میم واو زیر میوں واو زبر و میوں و را الف مد زبر را میوں و را حمزہ زیر ای میوں و رائی حامیم زیر ہب میوں و رائی ہب جیم نون زبر جن نون کھڑا زبر نا جنہ تا واو دو زیر تیوں جناتیوں واو زبر و عین پیش عو وعو یا واو پیش یو وعیو نون دو زیر نن وعیون جنات وعیون میم واو زبر مو واو پیش وو مو عین زیر عی موعی دال زبر دا موعدہ۔ یہ ہو گئی آپ کی ادغام واو کی مثال۔ اگر اس کو بھی دھیان سے سنا ہو آپ نے تو آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ میں نے کس طریقے سے ہر واو کے اندر غنہ کیا ہے۔ آگے جو ہے کولم ہمارا اس کے اندر ادغام میم کی مثال ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ را زبر را سین واو پیش سو رسو لام میم دو پیش لم رسول میم زیر می نون لام زبر نل مین لام کھڑا زبر لا من اللہ ہا زیر ہی من اللہ رسول من اللہ صاد یہیں پر قاعدہ سمجھ لیتے ہیں ہم پہلے۔
دیکھیے یہ رہی لام کے اوپر تنوین، اور اس کے بعد میں یہ آ گیا دوسرے کلمے کے اندر میم شروع میں ہی، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کے بعد میں میم آ گیا، چونکہ ادغام میم کی مثال ہے، اب اسی کو سمجھیں گے تو اس تنوین کا ادغام کر دیں گے میم کے اندر ڈائریکٹ، اور جب ادغام کر دیں گے تو میم کے اندر تھوڑا سا غنہ بھی کر کے پڑھیں گے۔ صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، طا میم دو زبر طم، صراطا، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مست، قافیہ زیر قی، مستقی، میم دو زبر من، مستقیما، صراطا مستقیما، را زبر را، حیا زیر حی، رحی، قاف میم دو زیر قم، رحیقم، میم خا زبر مخ، تا واو پیش تو، مختو، میم دو زیر من، مختوم، رحیق مختوم، میم زیر میم، میم ثا زیر مس، میم مس، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑا زیر ہی، میم مثلی۔ تو یہ ہو گئی آپ کی دو لائنیں ادغام میم کی مثال کی۔ تو اگر آپ نے اس کو بھی دھیان سے سنا ہو تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے میں نے میم کے اندر غنہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے لفظ ہے ہمارا نون، اور اگلی دو لائنوں کے اندر ہماری ادغام نون ہی کی مثال ہے، تو چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ میم نون زیر من، نون زبر نا، من، با یا زیر بی، من نبی، یا دو زیر ین، من نبی۔ پہلا لفظ ہے اس لیے قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ رہا نون ساکن، ٹھیک ہے، اور نون ساکن کے بعد میں فوراً دوسرے کلمے میں یہ آ گیا نون، چونکہ نون ادغام نون کی مثال ہے، تو اب کیا کریں گے، پہلے نون کا دوسرے نون میں ادغام کر دیں گے، دونوں کو ایک جگہ مکس کر دیں گے۔ تو اب کیا ہوگا، پہلا نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ دوسرا ہی نون پڑھا جائے گا۔ کیوں نہیں پڑھا جائے گا پہلا، اس لیے کہ پہلا دوسرے میں مکس ہو چکا ہے، اس کے اندر لگ چکا ہے، تو اب وہی پڑھا جائے گا، اس لیے تشدید بھی آئی ہے۔ اب تک جو آپ کے جو لفظ گزرے ہیں نا جتنے بھی، یہ تشدید جو آئی ہے سب پر، وہ اسی لیے آئی ہے کہ ہم نے پہلے لفظ کو یا تنوین کو دوسرے لفظ کے اندر مکس کیا ہے، اسی وجہ سے وہاں پر تنوین لگانا پڑی ہے۔ ایک بہت بڑا قاعدہ میں نے آپ کو سمجھا دیا یہیں پر عربی کا۔ اب چلیے قاعدے کو سمجھتے جائیے گا، میں پڑھ رہا ہوں۔ نون واو پیش نو، را نون دو زبر رن، نورن، نون ہا زبر نہ، نورن نہ، دال یا زیر دی، نورن نہدی، عین الف زبر عا، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، عاملہ، تا نون دو پیش تن، عاملتن، نون الف زبر نا، صاد زیر صی، ناصی، با زبر با، ناصبہ، تا دو پیش تن، ناصبتن، عاملتن ناصبتن، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، نون پیش نو، لمن نو، را یا زیر ری، لمن نوری، دال پیش دو، لمن نريد، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، نون زبر نا، فمن، کاف زبر کا، فمن نکا، ثا زبر ثا، فمن نکث، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال نون دو زیر ذن، یوم اذن، نون الف زبر نا، ضاد زیر ضی، ناضی، را زبر را، ناظرہ، تا دو پیش تن،
ناظرۃ یومئذ ناظرۃ۔ تو یہ ہو گئی آپ کی ادغام کے جو 4 حروف تھے ان چاروں کی مثالیں، اور چاروں کو اچھی طرح میں نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا شروع میں کہ آپ کو ایک اچھی نیوز دوں گا، ایک اچھی خبر دوں گا، اچھی خبر یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے، یہ قاعدہ ہماری آواز کو سنوارنے کے لیے اور آواز کو مزین کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہم خوب قرآن کریم کو سنوار کر کے پڑھیں۔ اگر آپ بڑے قاریوں کی سنیں گے تھوڑا بہت، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کسی بڑے قاری کو، قاری عبدالباسط ہیں، قاری، اور جو بڑے بڑے قاری آپ کو یاد ہوں یا نہ پتہ ہوں تو ویسے ہی لکھیں قاری کے نام سے، بہت بڑے بڑے قاریوں کی تلاوت آ جائے گی۔ ان کا اگر آپ سنیں گے یہیں پر غنہ اور اخفا کے اندر وہ کس طریقے سے آواز کو سنوارتے ہیں اور کس طریقے سے آواز کو بنا کر کے پڑھتے ہیں، اور میں نے بھی آپ کے سامنے کس کس طریقے سے آواز کو سنوار کر کے پڑھا ہے، تو آپ بھی کوشش کیجئے، انشاءاللہ بہترین قاری بن جائیں گے آپ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو چلیے آج کے سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔